بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی، اور قرآن کے صرف اور صرف حروف باقی رہیں گے، عمل نہیں رہے گا، اور مسجدیں خوب عمدہ بنیں گی، حالانکہ وہ ہدایت اور نمازیوں سے ویران اور خالی رہیں گی۔ حضرات، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی۔ 2 پیشن گوئیاں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، تیسری پیشن گوئی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں لوگ مسجدیں خوبصورت انداز سے بنائیں گے، تعمیر کریں گے اور کثرت کے ساتھ تعمیر کریں گے، مگر وہ مسجدیں ہدایت سے دور ہوں گی۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ آج کل کے زمانے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مساجد میں جگہ نہیں ملتی، اور وہ بھی پہلے عشرے تک، پھر دوسرے اور تیسرے عشرے تک مسجدیں خالی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ہی رمضان گزر گیا مسجدیں نمازیوں سے یتیم ہو گئیں، جو ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے۔ اگر رمضان میں ایک مسجد میں 200 نمازی ہوتے ہیں تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد 200 کی جگہ پر 10 نمازی مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر رمضان میں 2000 نمازی ہوتے ہیں تو رمضان ختم ہونے کے بعد 40-50 نمازی مشکل سے ملتے ہیں۔ کیا مسجدیں صرف رمضان کے لیے اور تراویح کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں؟ بلکہ مساجد کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان فرض نمازوں کو مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور فرض نمازیں
رمضان اور غیر رمضان ہر زمانے میں یکساں طور پر حکم رکھتی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسجدیں 12 مہینوں میں سے 11 مہینے نمازیوں سے یتیم ہو جائیں اور صرف رمضان میں آباد نظر آئیں، اور وہ بھی خاص طور پر تراویح کی سنت ادا کرنے کے لیے؟ اور یہ بذات خود ایک مستقل غلطی ہے کہ لوگوں نے فرض نمازوں پر تراویح کی سنت کو فوقیت دے رکھی ہے، اور پورا سال مسجدیں گویا کہ خالی پڑی رہتی ہیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں خوب تعمیر ہوں گی مگر وہ صحیح معنی میں نمازیوں سے ویران رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ تعمیر مسجد کی فضیلت نہیں، بلکہ تعمیر مسجد کی فضیلت اپنی جگہ بدستور باقی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد کو تعمیر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر اپنی شایان شان محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اپنی شایان شان مکان بنا دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 پیشن گوئیاں ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز جمعہ کی اہمیت۔ نماز جمعہ کے لیے چلیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی نماز اور خطبے کی طرف فوراً چل پڑو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بڑی نعمت ہے کہ اس کو جمعے کا یہ دن نصیب ہوا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہر ہفتے میں عید کا یہ دن یعنی جمعے کا دن رکھا تھا، مگر پچھلی امتوں کو اس کی توفیق نہ ہوئی۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنی عید کا دن اختیار کر لیا اور نصارہ نے اتوار کو اپنی عید کا دن مقرر کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو یہ توفیق بخشی کہ اس نے جمعے کے دن کو عید کا دن منتخب کر لیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کا نام یوم عروبہ تھا۔ سب سے پہلے کعب ابن لوئی نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ قریش زمانہ جاہلیت میں اس دن جمع ہوتے اور کعب ابن لوئی خطبہ دیا کرتے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا ہے۔ یہ کعب ابن لوئی وہ خوش نصیب آدمی ہیں جنہیں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب نہ ہوا مگر ہمیشہ بت پرستی سے بچتے رہے اور توحید پر قائم رہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی اپنے زمانے کے لوگوں کو سنائی تھی۔ چونکہ یہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے اس لیے اس کو یوم جمعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں
جمعے کے نام سے ایک صورت نازل فرما دی گئی جو 28ویں پارے میں ہے، جس میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، علم دین، موت اور آخرت کے علاوہ نماز جمعہ کے سلسلے میں چند احکامات دیے گئے ہیں۔ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑو۔ فسعوا کے معنی دوڑنے کے بھی آتے ہیں اور دوسرے معنی کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنے کے بھی آتے ہیں، تاہم یہاں دوسرا معنی ہی مراد ہے، اس لیے کہ نماز جمعہ کے لیے یا کسی اور نماز کے لیے دوڑ کر آنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بہرحال اس آیت سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز اور خطبے کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام کرو۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں جہاں نماز جمعہ کی طرف چل پڑنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں صرف وزر البیع کا ذکر ہے، یعنی فروخت کرنا چھوڑ دو۔ صرف فروخت کرنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے جب کوئی فروخت کرنے والا فروخت نہ کرے، نہ بیچے، تو خریدنے والے کے لیے خریدنے کا کوئی راستہ اور موقع ہی نہیں رہے گا۔ اس حکم پر عمل کرنا خریدنے والوں پر بھی فرض ہے اور بیچنے والوں پر بھی۔ خرید و فروخت کو بند کرنے کی اصل ذمہ داری تو بیچنے والوں پر ہے، اس لیے کہ جب وہ دکانیں نماز جمعہ کے وقت بند کر دیں گے تو خریداری خود بخود بند ہو جائے گی۔ خرید و فروخت کو چھوڑ دینے سے مراد ہر وہ کام ہے جو نماز جمعہ کے اہتمام میں رکاوٹ بنے۔ جمعے کی اذان کے بعد کھانا پینا، سونا، کسی سے بات بھی کرنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہے۔ صرف جمعے کی تیاری کے متعلق جو کام ہے وہی کیے جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن کب سے کب تک تجارت کرنا ممنوع ہے؟ اس کا جواب فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 74-77 میں یوں لکھا گیا ہے: جمعے کے روز جملہ کاروبار، خرید و فروخت وغیرہ پہلی اذان تک جائز ہے۔ پہلی اذان کے بعد کاروبار میں لگنا مکروہ تحریمی ہے۔ تنویر الابصار میں ہے: وَكَرِهَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْأَوَّلِ، بس اذان کے ہوتے ہی جملہ کاروبار چھوڑ کر کے جمعے کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے۔ پہلی اذان سے پہلے پیشہ ور اپنا پیشہ، دکاندار اپنی خرید و فروخت کریں تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ سے فراغت کے بعد بھی خرید و فروخت میں لگ سکتے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو تم زمین پر چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو۔ نماز جمعہ کے اہتمام میں اپنی خرید و فروخت کو بند کر دینے کا حکم پچھلی آیت میں دیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کاروبار، کسب معاش کا اہتمام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی وجہ سے جب نماز جمعہ ہو جائے تو زمین پر چلو پھرو، اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو۔ صحابی رسول حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کیا کرتے: اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی وارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا فرض ادا کیا،
اور جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے نماز پڑھ کر میں باہر جاتا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر غور کیجئے۔ نماز جمعہ انہی جذبات کے ساتھ ادا کیجئے کہ اے اللہ، آپ نے نماز جمعہ کے ادا کرنے کا حکم دیا، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے اپنے کاروبار کو بند کیا، ملازمتوں کو چھوڑا ہے اور آپ کے آگے جھکے رہے ہیں۔ ہمارا نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آنا بھی آپ ہی کے حکم سے ہے، اور نماز سے فارغ ہو کر ہمارا مسجد سے نکلنا بھی آپ ہی کے حکم سے ہے، اور اب ہم اپنی اپنی تجارتوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کا حکم ہے۔ اے اللہ، روزی کو تلاش کرنا تو ہمارا کام ہے، لیکن روزی دینے والے تو آپ ہی ہیں، ہمیں اپنے فضل خاص سے روزی عطا فرمائیے۔ بعض سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے، جو آدمی نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد کاروبار میں لگتے ہوئے ایک اور حکم بھی دیا گیا کہ جب تم کاروبار میں لگ جاؤ تو کافروں کی طرح اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر نہ لگو، بلکہ عین خرید و فروخت اور مزدوری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد جاری رکھو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔